الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ صدق اللہ العظیم۔ محترم و معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کے مقدس اور بابرکت مہینے کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت موضوع اور بہت ہی خوبصورت عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ عمل ہے کہ اپنا عمل دربار الہی میں پیش کریں، اپنے عمل کو کیش کریں، پھر ساری زندگی عیش کریں۔ صدقہ، زکوٰۃ اور فطرانہ کس کو دیں اور کس کو نہ دیں؟ یاد رکھیے، زکوٰۃ کا مطلب ہے پاک کرنا۔ زکوٰۃ کہتے ہیں پاک کرنے کو۔ تو یہ آپ کے مال کی وہ میل کچیل ہے جو اپنے بقیہ مال کو پاک اور صاف کر دیتی ہے۔ آپ برداشت نہیں کرتے کہ کپڑوں کو بھی میل لگی ہو، آپ اپنے بدن کو میل برداشت نہیں کرتے، اپنے کپڑوں کے اوپر لگی ہوئی میل کو برداشت نہیں کرتے، آپ کے کھانے کے اندر کوئی ذرہ گر جائے تو آپ برداشت نہیں کرتے۔ تو میل کچیل والا مال، میل کچیل والا رزق کیسے خوشی سے کھایا جا سکتا ہے؟ تو یہ آپ کے رزق میں سے، آپ کے مال میں سے میل کچیل ہے، جس کو نکالنے سے آپ کا بقیہ مال جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے مال کو پاکیزہ کرنے کے لیے سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کو آپ کے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا قرآن کریم کا منکر ہے، اللہ کے دین کا منکر ہے، اللہ کے حکم کا منکر ہے، اور اس کے منکر سے حضرت تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ جنگ فرمائی ہے زکوٰۃ کے منکروں سے۔ پتہ چلا کہ یہ دین کا کتنا بڑا مسئلہ ہے اور یہ کتنا اہم رکن ہے اسلام کے 5 ارکان میں سے۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 ارکان ہیں۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا کفر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ چاہے کوئی کلمے کا انکار کرتا ہے، چاہے کوئی نماز کا انکار کرتا ہے، چاہے کوئی روزے کا انکار کرتا ہے، یا کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، یا حج کا انکار کرتا ہے، استطاعت ہونے کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، مال صاحب نصاب ہونے کے باوجود وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، نماز کا انکار کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب زکوٰۃ کے مسائل آپ سنتے رہتے ہیں، یہاں مسائل کی بات نہیں ہے، یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ زکوٰۃ دیں کس کو۔ تو زکوٰۃ کے لیے جو شرعی فقیر ہے، جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ خود اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے، اس کو شرعی فقیر کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں، اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، ایک چیز ہے جس کو آپ ایک جگہ پر پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، ہر دانشمند اور صاحب عقل کوشش کرتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ نفع ملے، اور ایک ان میں صاحب عقل ایسا ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ میں وہاں پر پیسے لگاؤں جہاں سے مجھے زیادہ سارا نفع ملے اور بار بار نفع ملے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ زیادہ سارا نفع
ایک بار لینا چاہتے ہیں یا زیادہ سارا نفع بار بار لگاتار مسلسل اور دائمی طور پر لینا چاہتے ہیں؟ تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کا انتخاب ہوگا کہ ایک بار نہیں، جہاں سے بار بار لگاتار مسلسل نفع ملتا رہے ہم وہاں پر اپنے پیسے کو انویسٹ کریں گے۔ تو اب زکوٰۃ، صدقہ اور صدقہ فطر، اس کو صدقہ رمضان بھی کہا جاتا ہے۔ صدقہ فطر جو ہے 320 روپے گندم کے حساب سے فی فرد کا بنتا ہے، ایک شخص کا بنتا ہے، اور یہ صدقہ فطر ہر عاقل، ہر بالغ، ہر مرد، ہر عورت، بچے، بوڑھے، جوان، آزاد یا غلام، کسی بھی طرح کا ہے، ہر شخص کے اوپر صدقہ فطر لازم ہے اور یہ دینا چاہیے، یہ فرض ہے یہ بھی، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوران روزہ، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، روزے کی حالت میں فحش گوئی اور اگر کوئی بےہودہ بات سرزد ہو جائے، کوئی گالم گلوچ سرزد ہو جائے، کوئی وادی گھاٹی چنگی ماڑی اچھی بری بات اس سے ہو جائے، روزے دار سے فحش کلامی ہو جائے، تو ان تمام چیزوں کے ازالے کے لیے، خاتمے کے لیے صدقہ فطر ہے، صدقہ رمضان ہے، وہ دیا جائے۔ اب یہ گندم کے حساب سے بھی ہے، جو کے حساب سے بھی ہے، کھجور کے حساب سے بھی ہے، کشمش کے حساب سے بھی ہے، پنیر کے حساب سے بھی ہے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، جس طرح کے آپ اپنے لوازمات کھانے پینے کے رکھتے ہیں، جیسی اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی اس کے مطابق آپ صدقہ فطر اپنا دیں۔ اور صدقہ فطر بھی اسی طرح ہی دینا ہے جس طرح زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ بھی صاحب نصاب کو نہیں دی جا سکتی، اسی طرح صدقہ فطر بھی صاحب نصاب کو نہیں دیا جا سکتا۔ اب یہ دھیان رکھنا آپ کا کام ہے۔ بہترین اس کا ایک طریقہ جو ہے میں بتانے لگا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ آپ دینی مدرسے کے طالب علموں کے لیے زکوٰۃ دیں۔ آپ اپنا فطرانہ نماز عید ادا کرنے سے پہلے زکوٰۃ آپ رمضان شریف سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، یہ اسلامی مہینہ اس کے اعتبار سے دینی ہے، عیسوی اعتبار سے اور شمسی مہینے کے اعتبار سے نہیں دینی۔ اسلامی مہینے کے اعتبار سے زکوٰۃ کا حساب کتاب نکالا جائے گا، اسلامی مہینے کے اعتبار سے۔ اگرچہ آپ 15 شعبان المعظم رکھ لیتے ہیں، یکم شعبان المعظم رکھ لیتے ہیں، یکم رمضان المعظم رکھ لیتے ہیں، یکم رمضان المبارک رکھ لیتے ہیں، یا 15 رمضان المبارک رکھ لیتے ہیں، 20 رمضان شریف رکھ لیتے ہیں، 25 رمضان شریف رکھ لیتے ہیں، 29 رمضان شریف رکھ لیتے ہیں، تو ہر سال آپ نے اسی طرح وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہنا ہے۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے یا پھر اس کے علاوہ فطرانہ ادا کرنے کے لیے، اپنی نقد رقوم، عطیات اور صدقات ادا کرنے کے لیے آپ کی چوائس کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے لگاتار اس کا ثواب ملتا رہے، مجھے اس کا اجر ملتا رہے، مجھے اس کا فائدہ ملتا رہے، مجھے اس کا نفع ملتا رہے، تو پھر ناظرین کرام آپ نے یہ کرنا ہے کہ دینی مدارس کے طلباء کے لیے آپ اپنے صدقات، اپنے عطیات، اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرانہ وہ ان کے لیے دیں، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں۔ اب آپ کے لیے کتنا بڑا فخر ہے، آپ پیر صاحب کے مہمان کی خدمت کریں، کسی حضرت صاحب کے مہمان کی خدمت کریں، کسی علامہ صاحب کے مہمان کی خدمت کریں، چودھری صاحب کے مہمان کی خدمت کریں، سردار صاحب کے مہمان کی خدمت کریں، کسی وزیر اور مشیر صاحب کے مہمان کی خدمت کریں، اپنے کسی دوست یار کے مہمان کی خدمت کریں، اپنے سسرالیوں کی، ننہال کی، ددہال کے کسی بھی مہمان کی عزت کریں، کتنا بڑا درجہ ہے، سعادت ہے۔ لیکن ان تمام کے مہمان ایک طرف،
میں یہ سمجھتا ہوں اور ہر صاحب عقل یہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا مہمان کس کا ہے؟ مدینے والے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہمان ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرے گا، ان کا احترام کرے گا، ان کا اکرام کرے گا، ان کے لیے کھانے پینے کا، ان کے لیے خدمت کا، تواضع کا اہتمام کرے گا، اس کے لیے درجہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا عظیم الشان درجہ ہوگا، کتنا عظیم الشان مقام ہوگا، کتنا عظیم الشان ان کے لیے انعام ہوگا، جو ان کے لیے اپنے دل میں عزت رکھتے ہیں اور پھر پریکٹیکلی طور پر ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان، یہ حافظ قرآن بچے، یہ حافظ قرآن بچیاں جو دن رات علوم قرآن سیکھتے ہیں، یہ قرآن کریم کو یاد کرتے ہیں، قرآن کریم حفظ کرتے ہیں، قرآن کریم سیکھتے ہیں، قرآن کریم سکھاتے ہیں، علوم دینیہ حاصل کرتے ہیں۔ کنز العمال شریف کی ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ قرآن کریم حفظ کرنے والے اللہ کے دوست ہیں، جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت فرمائے گا، اور جو ان کے ساتھ بغض کرے گا پھر اس کا یہ بغض ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی۔ کون ہے جو اللہ کے ساتھ دشمنی کر سکے؟ یہ تو تباہی اور بربادی کا رستہ ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ میرے مہمان ہیں، اور ان مہمانوں کو جب یہ گھر سے چلتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، ابھی حافظ قرآن بنے نہیں ہیں، ابھی عالم دین بنے نہیں ہیں، اپنے گھر سے چلے ہیں علم دین سیکھنے کے لیے، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے وہ اپنے پر ان کے قدموں کے تلے بچھا دیتے۔ ابھی حافظ قرآن بنے نہیں، ابھی عالم دین بنے نہیں، ابھی پہلا دن ہے مکتب جانے کے لیے، مدرسہ میں جانے کے لیے، جامعہ میں جانے کے لیے، لیکن ان کے قدموں کے نیچے اللہ کے نورانی فرشتے جو معصوم فرشتے ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں، ہر خطا سے پاک ہیں، کوئی خطا نہیں کرتے، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ نورانی فرشتے ان خاکیوں کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اور یہ تو ان کا مقام ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے، تو جو ان کے اساتذہ ہیں ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ سیکھنے والوں کا مقام و مرتبہ یہ ہے، سکھانے والوں کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اب یہ سارے لوگ ساری زندگی کی معمولات کو چھوڑ کر، کمائی چھوڑ کر، جاب چھوڑ کر، نوکریاں چھوڑ کر، پیسہ کمانے کی ان کو کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہے۔ دن اور رات میں ان کا ایک ہی کام ہے، وہ اللہ کا کلام سکھایا جائے، اللہ کا کلام سیکھا جائے، اور پھر مجھے اور آپ سب کو ان کا خیال کرنا چاہیے کہ جو دن رات علم دین سکھا رہے ہیں، علم دین سیکھ رہے ہیں، یاد رکھیں یہ دین کے طالب علم جو آج ہیں یہ آپ کی ایمانی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ جس طرح ہماری پاک آرمی، ہماری پاک افواج وہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی محافظ ہے، اسی طرح یہ ہماری ایمان کی سرحدوں کے محافظ ہے، ایمان کی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ گھر میں بچہ پیدا ہوا، اذان کون دے گا؟ کوئی قاری صاحب اذان دے گا، کوئی عالم دین اذان دے گا، حافظ قرآن اذان دے گا۔ وہ بچہ بڑا ہوا، اس شادی ہونے لگی، شادی کے لیے تمام معاملات طے پا گئے، لیکن نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ قاری صاحب، حافظ صاحب، علامہ صاحب وہی اس کا نکاح پڑھائیں گے، اس کا خطبہ وہی پڑھیں گے۔ وہی بندہ بڑا ہو گیا، وقت آیا، جو اللہ نے زندگی لکھی تھی وہ گزار لی، کل نفس ذائقۃ الموت کا جام چکھ لیا، ذائقہ چکھ لیا۔ اب اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے بڑے بڑے لوگ آئیں گے، لیکن کوئی اس کے جنازے کے آگے کھڑا نہیں ہوگا، اس کے جنازے کو پڑھانے کے لیے آگے کھڑا نہیں ہوگا۔ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے وہی حافظ قرآن، وہی قاری قرآن، وہی عالم دین۔ آپ کی مساجد سے
इन्हीं की आवाज उठती है हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, लोगों आओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी ये नहीं है कि पैसा बहुता कमा लिया, कामयाबी ये नहीं है कि दुकान बहुत चला ली, कामयाबी ये नहीं है बिजनेस बढ़ा लिया, कामयाबी ये नहीं है कारखाना बढ़ा लिया, कामयाबी ये नहीं है कि आप ताजर बन गए बहुत बड़े। कामयाबी ये है कि तुम पर अल्लाह और उसके रसूल राजी हो गए। आओ कामयाबी की तरफ। और अल्लाह के घर में कौन आता है? जो अल्लाह को पसंद हो। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, मैं कहा करता हूं, उनकी क्या जुर्रत है कि वो मस्जिद में ना आए। अल्लाह उनको पसंद ही नहीं फरमाता। जिसको अल्लाह पसंद फरमाता है उसे अपने पाक घर में आने की तौफीक मरहमत फरमाता है, उसे अपने पाक घर में आने की इजाजत बख्शिश फरमाता है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अपना सदका, ज़कात, फितराना ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों को पेश करें और फिर ये नेकियां काम आती। क़यामत का दिन होगा, माशर का मैदान बर्पा होगा, अल्लाह फरमाएगा जन्नतियों जन्नत में आ जाओ, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों आज के दिन अलग-अलग हो जाओ, नेक अलग हो जाएं, बुरे अलग हो जाएं। अब नेक लोग जो हैं उनकी सफ़ें अलग हो जाएंगी, दोज़खी लोगों की सफ़ें अलग हो जाएंगी। अचानक दोज़खियों में से एक बंदा सफ को चीरता हुआ आगे बढ़ेगा और एक जन्नती इंसान के सामने जाके उनका दामन पकड़ के अर्ज करेगा, जनाब आपने मुझे पहचाना? वो पूछेंगे कौन हो? कहेगा मैंने आपको पानी पिलाया था, मैंने आपको खाना खिलाया था, मैंने आपको कपड़े लेके दिए थे, मैंने आपकी दुनिया में खिदमत की थी, मैंने आपको वुजू करवाया था। वो अपनी बातें याद करवाएगा। वो जन्नती कहेगा अच्छा तुम वो हो? जी मैं वो हूं, आप बताओ क्या है? अर्ज करेगा अल्लाह से दुआ करे मैं भी जन्नत में जाऊं, मैं भी जन्नत में जाऊं। मैंने दुनिया में उलमा से सुना था, बुजुर्गों से सुना था, सुलहा से सुना था, औलिया से सुना था, सूफिया से सुना था। क्या सुना था भाई तूने? वो कहता है मैंने सुना था लजपाल परीतां तोड़ दे नहीं, जिदी बां फड़ दे ओनू छोड़ दे नहीं, कर आया नु खाली मोड़ दे नहीं, ए कम हुंदे लजपाला। मैंने तो सुना था लजपाल कभी छोड़ के नहीं जाते, तो आज हजरत लजपाली फरमाए मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले जाएं। तो वो जन्नती अल्लाह के दरबार में दुआ मांगेगा, या अल्लाह इसको भी बख्श दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आलिशान का मफ़हूम मुबारक है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसको अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश फरमा देगा, जन्नती की दुआ को अल्लाह कबूल फरमा लेगा उसके हक में। और जन्नती जा रहे होंगे, उलमा, हुफ्फाज ये पीछे खड़े होंगे, जन्नत में अभी दाखिल नहीं होंगे। नमाजी, तहज्जुद गुजार, नेक सालेह लोग चले जाएंगे और हुफ्फाज़े कराम, उलमाए कराम जन्नत में नहीं जाएंगे, बाहर रोक लिया जाएगा। एक दिन एक हजरत साहब ने पूछा, माशाल्लाह बड़े जय्यद आलिम दीन हैं, तो कहने लगे पीर साहब उलमाए कराम और हुफ्फाज़े कराम बाहर खड़े होंगे तो जन्नत में पहले दूसरे लोग चले जाएंगे, इसकी क्या रीज़न है? मैंने कहा जो मुझ फकीर की अल्लाह ने रोशनी अता फरमाई है, उन उलमा को और हुफ्फाज़े कराम को और साहिबाने वारिसे महराब मिंबर को, जो महराब मिंबर के वारिस हैं, उनको बाहर इसलिए रोका जाएगा कि ठहरो भाई, अभी तुमने नहीं जाना, अभी उन लोगों को पहचान लो जो दुनिया में रहकर तुम्हारी तालीम तरबियत के लिए, तुम्हारी खातरो खिदमत के लिए जिन्होंने अपने तन मन धन से माल कुर्बान किया है, जिनके तावन से तुमने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, जिनके तावन से तुमने उलूम कुरानियाँ सीखे, जिनके तावन से, जिनकी खिदमत से तुम आलम दीन बन गए, जिन्होंने तुम्हें कपड़ों के तोहफे पेश किए, जिन्होंने तुम्हारी ज़रूरियात की चीज़ें तुम्हारी खिदमत में पेश की, तुम्हारे लिए दस्तरखान बिछाते रहे, तुम्हारे इदारे का निज़ाम चलाते रहे। इसलिए मेरे और आपके प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखता है और कुरान सिखाता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, चार बनना, पांचवें ना बनना, नहीं तो हलाक हो जाओगे। पहले कुरान सीखने वाले बनो, दूसरे कुरान सिखाने वाले बनो,
قرآن سیکھنے والے بھی نہیں بن سکتے، سکھانے والے بھی نہیں بن سکتے، تو پھر اہل علم کی خدمت میں بیٹھو، ان کے پاس بیٹھو، ان کے بیانات کو سنو، ان کے دروس کو سنو، تیسرے بن جاؤ، سننے والے بن جاؤ۔ سیکھ بھی نہیں سکتے، سکھا بھی نہیں سکتے، تو کبھی کبھی ان کی محفلوں میں جا کے بیٹھ جایا کرو، ان سے سنا کرو، ان کے درس و بیان سنا کرو۔ یہ بھی نہیں کر سکتے، پھر چوتھے بن جاؤ، جو اس گاڑی کو چلا رہے ہیں نا، یہ تو سارا دن سیکھنے سکھانے میں لگے رہتے ہیں، ان کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے، ان کو چلانے کے لیے، ان کی خدمت کے لیے تم اپنا مال و جان کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ ان کی خدمت کرو۔ تمہاری خدمت کی کرنے کی وجہ سے یہ نظام ان کا چلتا رہے گا، تم یہ چوتھے بن جاؤ، اب کوئی اور پانچویں نہ بننا، ورنہ ہلاکت میں پڑ جاؤ۔ تو سب سے بہترین لوگ ہیں جو علم دین سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، قرآن میں ہر شے کا بیان ہے۔ تو میرے عزیزان گرامی قدر، آپ ان حفاظ کرام کی، ان علماء کرام کی، الحمدللہ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ، یہاں پر 2 دینی ادارے قائم کیے گئے ہیں، دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ باب محمدی، بچیوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی۔ الحمدللہ سینکڑوں بچیاں بچے قرآن پاک کی تعلیم سے فیض یاب ہو رہے ہیں، حافظ قرآن کریم بن رہے ہیں، ناظرہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، حفظ قرآن کریم کر رہے ہیں، عالم دین بن رہے ہیں، ترجمہ تفسیر پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ علوم جدیدہ کا، علوم عصریہ کا بھی ان کے لیے انتظام ہے، اور ان کی کفالت کا مکمل انتظام ہے۔ ان کے لیے کپڑوں کا، جوتوں کا، ان کی کتابوں کا، ان کے تمام میڈیکل کا، ہر طرح کے اخراجات جامعہ کے اندر ہوتے ہیں۔ آپ اس دینی ادارے کو مدد کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، یہ حقیقت میں دین کی خدمت ہے۔ اور الحمدللہ اس خانقاہ کے ساتھ متصل جامعہ جیلانیہ رضویہ باب محمدی جو ہے، اس کے تحت الحمدللہ 14 برانچز کا، جو اس کے ذیلی برانچز ہیں 13 ان کی تعداد ہے، 14ویں الحمدللہ عنقریب اس کا افتتاح ہونے والا ہے۔ اور پھر اسی کے تحت الحمدللہ ایک بہت بڑی وسیع و عریض مسجد کے لیے، خانقاہ کے لیے، اور ایک بہت بڑے دینی ادارے کے لیے وسیع و عریض جگہ خریدنے کا بھی پروگرام طے ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ ناظرین و سامعین گرامی قدر کی دعاؤں سے اور آپ کے تعاون سے اور مخیر احباب کی کوششوں سے انشاءاللہ تعالی اس کے زیر انتظام 1.5 ایکڑ اراضی کی بات چل رہی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اس کے لیے عملی طور پہ قدم اٹھایا جائے گا۔ آپ تمام مخیر احباب سے تعاون کی پرزور اپیل بھی ہے، گزارش بھی ہے کہ آپ اس میں بڑھ چڑھ کر اپنی خدمات کو پیش کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ میری بات اہل درد کے لیے ہے، دین سے محبت رکھنے والوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ یہاں سینکڑوں بچیاں بچے ہیں، 5 منزلہ بچیوں کا ادارہ ہے، بچوں کا ادارہ ہے 5 منزلہ، اس کے باوجود جگہ بے انتہا تنگ پڑ گئی ہے، بے انتہا تنگ پڑ گئی ہے۔ کئی طلباء کی سرگرمیاں جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، اور ان کی کلاسز کے لیے بہت تنگ جگہ ہے۔ کئی کشادہ دل لوگوں سے، دوستوں سے گزارش ہے، اللہ کرے ہمیں کشادہ دل احباب میسر ہو جائیں اسی سال میں، انہی دنوں میں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا یہ کام جو ہے انشاءاللہ اس کو بہت وسیع و عریض انداز کے ساتھ، کھلے طریقے کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کھلے مقام پر کیا جائے گا۔ تو فطرانہ جو ہے وہ آپ 320 روپے نماز عید ادا کرنے سے پہلے ایک بندے کا 320 ہے، نماز عید ادا کرنے سے پہلے آپ نے ادا کرنا ہے۔ نماز عید کے بعد اگر ادا کریں گے تو پھر اس وقت تک کیا معاملہ ہوگا؟ روزے معلق ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے معلق ہو جاتے ہیں جب تک فطرانہ دے نہیں دیا جاتا، جب تک فطرانہ نہ دے دیا جائے روزے معلق رہتے ہیں، روزے زمین و آسمان کے درمیان رہتے ہیں۔ جب وہ فطرانہ دے گا تو پھر وہ آسمان کی طرف اٹھیں گے، یعنی معنی یہ ہے قبولیت کی طرف ہوں گے۔ تو آپ اپنا فطرانہ اور زکوٰۃ دینی تو ہے، کسی بھی جگہ آپ دیتے ہیں، کہیں مستحق ہے تو کہیں نہیں ہے۔
ऐसे लोगों को हरगिज 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 अपना सदका, फितराना, ज़कात कभी ना दें। जो लोग आपके मुल्क के दुश्मन हैं, अपनी कौम के दुश्मन हैं और मुल्क व कौम की दुश्मनी के लिए गैर सरगर्मियों में, आप समझ रहे हैं मेरी बात, उन सरगर्मियों का जो हिस्सा बनते हैं, ऐसे लोगों को कभी ना दें। जो दीन के दुश्मन हैं, मुल्क के दुश्मन हैं, उन लोगों को कभी अपना सदका, फितराना और ज़कात कतई तौर पर किसी भी सूरत में ना दें। तो मोहतरम नाज़रीन, 320 रुपए ये आम गरीब के लिए है, आम गरीब के लिए है। और जामिया के नंबर हजरत साहब वो आप स्क्रीन पर ज़रूर दीजिए। जामिया के नंबर, अकाउंट्स नंबर, इजी पैसा, जैज़ कैश और बैंक अकाउंट नंबर वो स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इन नंबर्स पर आप उनको भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप भेजेंगे, आपको उसकी जामिया की तरफ से, आस्ताने की तरफ से आपको उसकी रसीद भेज दी जाएगी, सेंड कर दी जाएगी। 320 रुपए गंदम के हिसाब से और फिर इसके अलावा 800 रुपए जौ के हिसाब से और 2800 रुपए खजूर के हिसाब से। इसी तरह किशमिश के हिसाब से 6400 रुपए फितराना है। ये एक एक बंदे का बता रहा हूं। चाहे वो रात को बच्चा पैदा हुआ है, उसका फितराना भी उतना ही है। चाहे कोई मेहमान आपके घर आ गया, उसका फितराना भी उतना ही है। और इसी तरह अगर कोई अजवा खजूर का फितराना देना चाहे तो वो 10,400 रुपए है। ये सारी तरतीब मैंने आपको बता दी है। अजवा खजूर का 10,400 रुपए फी कस और किशमिश 6,400 रुपए फी कस और आम खजूर 2800 रुपए फी कस और इसी तरह जौ 800 रुपए फी कस और गंदम 320 रुपए फी कस। ये सदका फितर ईद उल फितर यानी यकम शवाल अल मुकर्रम की सुबह सादक के वक़्त ये वाजिब हो जाता है। अलबत्ता रमज़ानुल मुबारक में, बल्कि उससे पहले भी आप इसको दे सकते हैं, यानी रमज़ानुल मुबारक के अंदर भी दे सकते हैं। जैसा कि आज 28 रमज़ानुल मुबारक है, 29 रमज़ानुल मुबारक है, 30 रमज़ानुल मुबारक है, 3 दिनों में भी आप दे सकते हैं। लेकिन उलमाए किराम के नज़दीक ज़्यादा बेहतर है कि आप एक दिन पहले या फिर शवाल का चांद नज़र आने के फ़ौरन बाद से लेकर नमाज ईद पढ़ने से पहले पहले आप सदका फ़ितर, सदका रमज़ान अदा कर दें। अदायगी के वक़्त उस दिन बाज़ार की जो कीमत हो, अगर गंदम की कीमत बढ़ गई हो तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं ताकि कमी ना हो। 320 रुपए है, आप 350 भी कर सकते हैं, 310 भी कर सकते हैं, 310 की बजाय 330 भी कर सकते हैं, 40 और 50 भी कर सकते हैं। तो ये सदका और फितराना, क्या आप चाहते हैं कि आपका अल्लाह और उसके रसूल के मेहमानों की खिदमत में खर्च हो जाए? अल्लाह और उसके रसूल के मेहमान खाना खा लें, अल्लाह और उसके रसूल के मेहमान अपनी ज़रूरत को पूरा कर लें, अपनी तालीमी ज़रूरियात को और अपनी कफ़ालत की ज़रूरियात को पूरा कर लें। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा सदका, फितराना, ज़कात और दीगर अतियात, हमारी ये तमाम नकद उरूम जो हैं, नकद रकूम जो हैं, वो अल्लाह सुब्हाना व तआला और अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों की खिदमत में सर्फ हो जाए, तो जल्दी से अपना कदम आगे बढ़ाइए और अपना दस्ते तावन दराज कीजिए। नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं, इन नंबर्स पर राब्ता कीजिए या इन नंबर्स पर आप अरसाल फरमा दीजिए। अल्लाह ताला दीन व दुनिया में आपका हामी व नासर हो। मैंने कहा था, नेकी को पेश करें, अमल कैश करें और सारी ज़िंदगी ऐश करें। ये सही बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है। मैं आपकी खिदमत में जो अर्ज़ करने लगा हूँ, अगर कोई नेकी की होगी तो अमल पेश करेंगे ना। अगर कोई अमल किया होगा, नेकी की होगी तो फिर ही पेश करेंगे, फिर ही नेकी कैश होगी। और जब नेकी कैश हो जाएगी, जब बैंक से हम पैसा ले आते हैं तो उस पैसे से ऐश करते हैं ना, अपना वक्त सोना गुजारते हैं। लेकिन अल्लाह के दरबार में जब नेकी और अमल पेश करेंगे, कैश करेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह ताला सारी ज़िंदगी ऐश करेंगे। उस तरह जिस तरह सही बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा 3 आदमी सफ़र पे जा रहे थे, अचानक से ज़ोरदार बारिश होने लगी। जब ज़ोरदार बारिश हुई, आंधी चली, तूफान चला, वो अपने आप को बचाने के लिए
پہاڑ کے اندر ایک غار تھا، اس غار کے اندر چلے گئے۔ ابھی وہ غار کے اندر جا کے کھڑے ہوئے ہیں تو اچانک سے پہاڑ کی چوٹی سے ایک پتھر لڑکا اور وہ دروازے کے آ کے رک گیا، دروازہ بند ہو گیا۔ اچانک اندھیر کو پکیر ہو گیا تو انہوں نے اس پتھر کو ہٹانے کی اپنی مکمل کوشش کی، لیکن وہ پتھر جو تھا وہ ایک رائی کے برابر بھی ہلا نہیں اپنی جگہ سے، ایک بال برابر بھی نہ سرکا۔ تینوں کو اندازہ ہو گیا کہ ہماری یہاں پر موت واقع ہو سکتی ہے۔ تینوں نے مشورہ کیا، مشورے میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ مشورہ کیا، طے یہ پایا کہ ہم اپنی زندگی کی جو کوئی نیکی کی ہے نا وہ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، نیکی کو کیش کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا تو پھر عیش کریں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا، ایک نے عرض کیا یا اللہ تو جانتا ہے، میں اپنی نیکی کا وسیلہ تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں، اگر میری یہ نیکی تیری رضا کے لیے تھی تو اس پتھر کو ہٹا دے اور ہمیں سورج تو آسمان تو نظر آ جائے، ہمیں پتہ چلے کہ باہر کے حالات کیا ہیں۔ اب وہ نیکی پیش کرتا اللہ کے دربار میں، عرض کرتا یا مالک الملک، اے اللہ کریم تو جانتا ہے میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور میں ان کی خدمت کے لیے، ان کے روٹی پانی کے لیے بکریاں چرانے جاتا تھا۔ جب میں آتا تھا بکریوں کا دودھ دھوتا تھا تو سب سے پہلے ماں باپ کو پلاتا تھا، پھر اپنے بیوی اور بچوں کو پیش کرتا تھا۔ تو یا اللہ ایک دن مجھے چارہ نزدیک سے نہیں ملا، بہت دور سے ملا، بکریاں گھر واپس لاتے لاتے اندھیرا ہو گیا، رات ہو گئی، میں آیا، میرے ماں باپ سو چکے تھے، بچے اور میرے گھر والے پریشان تھے، بچے رو رہے تھے، بلبلا رہے تھے، چیخو پکار کر رہے تھے۔ میں نے دودھ دھویا لیکن اپنے بچوں کو نہیں دیا، ماں باپ کے پاس لے گیا، ماں باپ سو رہے تھے، میں ان کے چارپائیوں کے پاس کھڑا ہو گیا، ان کے بستر کے پاس کھڑا ہو گیا، جاگنے کا انتظار کرنے لگا۔ ساری رات میرے بچے روتے رہے، لیکن میں نے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے وہ دودھ پینا مناسب نہیں سمجھا جب تک میرے والدین پی نہ لیں۔ یا اللہ صبح ہوئی، والدین اپنی مرضی کے مطابق اٹھے، میں نے ان کو دودھ کا پیالہ پیش کیا، انہوں نے جب پیا تو پھر جا کے کہیں میں نے اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلایا۔ تو یا اللہ اگر یہ میری نیکی تیری رضا کے لیے تھی تو میں اس کو تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما لے، اور اس کو پتھر کو ذرا اتنا سرکا دے کہ میں آسمان کو دیکھ سکوں، مجھے آسمان کی روشنی نظر آ جائے۔ بس یہ دعا مانگنے کی دیر تھی، نیکی فوراً کیش ہو گئی، عمل پیش کیا، نیکی کیش ہو گئی، پتھر سرک گیا۔ پھر دوسرے نے اللہ کے دربار میں عرض کیا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں اپنی چاچے کی بیٹی پر عاشق تھا اور میں اس کے لیے ہر قدم اٹھا رہا تھا اس کا عشق پانے کے لیے۔ اس نے شرط رکھی 100 اشرفیاں لے کے آ، میں نے جوں توں کر کے 100 اشرفیاں کمائی، اس کو دیں، اور میں نے اپنی حاجت اس کے سامنے رکھی کہ میرے ساتھ بدکاری کر۔ تو جب میں بدکاری کرنے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے بدکاری کرنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر، اللہ دیکھ رہا، اللہ سے ڈر۔ کہتا ہے میں فوراً اپنے آپ کو میں نے بدکاری سے روک لیا، یا اللہ یہ میری نیکی تیری رضا کے لیے تھی تو مجھے معاف فرما دے اور میری دعا قبول کر لے، اور دعا قبول فرماتے ہوئے اس پتھر کو اور پیچھے ہٹا دے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پتھر اور پیچھے ہٹ گیا۔ تیسرے نے فوراً عرض کی دربار خداوند قدوس میں، اے خداوند متعال، یا مالک الملک، تو جانتا ہے کہ ایک مزدور میری مزدوری کرتا تھا تو میں نے اس کو چاول پیش کیے تو اس نے وہ لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ کچھ بد کلامی بھی کی، سختی بھی کی، اور اس کی اجرت پوری نہیں دی۔ اس نے لینے سے انکار کر دیا، اس نے کہا مجھے میری پوری اجرت دے، تو میں نے اس کو دینے سے انکار کر دیا، اور اس نے تھوڑی اجرت لینے سے انکار کر دیا، لہٰذا وہ شخص چلا گیا۔ میں نے اسی کے اس اناج کو دوبارہ اگایا، وہ اور بڑا، میں نے اس سے اور فصل تیار کی، پھر بھیڑ بکریاں بنائی، بیل گائے لی، تو میں نے کافی مال و متاع اس سے کما لیا۔ کچھ عرصے بعد وہ آیا اور اس نے پھر وہی تکرار کیا اور بات کو دہرایا کہ اے بندہ خدا، اللہ سے ڈر اور مجھے میرا مال لوٹا دے، نہیں تو قیامت کے دن میں اللہ کے دربار میں تیری شکایت کروں گا۔
میں نے اس کو کہا کہ تم اللہ کے دربار میں میری شکایت نہ کرنا، وہ دیکھو بیل گائے بھیڑ بکریاں یہ سب تیرا مال ہے، لے جا۔ اس نے کہا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، یہ سارا مال و متاع میرا کیسے؟ تو پھر میں نے اس کو ساری بات بتائی، تو میں نے اس کو کہا کہ خدا کے لیے یہ تیری امانت ہے، اس کو قبول کر لے۔ تو اس نے قبول کر لیا، وہ لے گیا۔ مالک الملک، اگر میری یہ نیکی تیرے دربار میں پسند ہے جو کہ میں نے تیری رضا کے لیے کی تھی، تو یا اللہ پاک اس پتھر کو پرے ہٹا دے اور ہمیں باہر نکلنے کا موقع عطا فرما۔ تو یوں عرض کرنے کی دیر تھی، دعا مانگنے کی دیر تھی، نیکی پیش کرنے کی دیر تھی، عمل کیش کرنے کی دیر تھی۔ نیکی کیش ہو گئی اور وہ اپنی زندگی کی عیش و بہار کے لیے اس غار میں پھنسے ہوئے تینوں آدمی آزاد ہو گئے اور وہ باہر آ گئے۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ نے اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمایا، آپ نے اس بیان کو ملاحظہ فرمایا۔ یہ نیکی آپ بھی کیش کریں، نیکی اپنی زندگی میں کرتے رہیں، اپنے اعمال اللہ کے حضور اس نیت سے کیا کریں کہ ہمارا اللہ ہم پر راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم پر راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب ہم پر راضی ہو جائیں۔ یقین جانیے مدینے والے سرکار راضی ہو گئے، تاجدار عرب و عجم، محسن مخلوقات، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الانبیاء، محبوب کبریا ہم پر راضی ہو گئے، اللہ ہم پر راضی ہو گیا، دونوں جہان میں بیڑے پار ہو جائیں گے، ہماری کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مولا کریم، جن جن کے لیے ہم نے دعا کی ہے اور جنہوں جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ہم جو بھی عمل کریں، جو بھی نیکی کریں، جو بھی اعمال صالحہ کریں، فقط تیری رضا کے لیے کریں۔ یا اللہ اپنی اور اپنے محبوب کی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اور اپنے محبوب کی ناراضگی والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دینی اداروں کی، مدارس کے طلباء کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ حقیقت میں ان حفاظ کرام کی، قرائے کرام کی، علماء کرام کی، ان طالب علموں کی خدمت دین کی خدمت ہے۔ یا اللہ یہ دین کی خدمت کرنے کا ہمیں جذبہ عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبی خیر خلق محمد۔